بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ریاض لطیف۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے سبق کا موضوع ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشق کا بقیہ ایسا۔ تو آئیے سب سے پہلے خلاصہ کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بارے میں نے چیدہ واقعات آپ کو تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ آپ خود سے بھی خلاصہ مرتب کر سکتے ہیں۔ میں نے جو آپ کے لیے یہ خلاصہ لکھا ہے، سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے ہجرت مدینہ کے اسباب اور واقعات کو خوبصورت انداز میں تحریر کیا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں پر سختیاں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچ آئی کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ کفار کے ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو منتخب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں اور صبح ہوتے ہی امانت قریش مکہ کو واپس لوٹا کر مدینہ چلے آنا۔ کفار مکہ ہزار دشمنی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے۔ اسی وجہ سے اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر لیٹ گئے۔ کفار پر اللہ تعالیٰ نے ایسی غنودگی طاری کر دی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ چپکے سے گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے قبل ہجرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت ہو چکی تھی۔ رات کے پچھلے پہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر غار سور کی طرف چل دیے اور غار میں جا کر قیام کیا۔ ادھر جب کفار نے صبح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تو سخت پریشان ہوئے۔ پورے مکہ میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اسی زمن میں کفار کا ایک گروہ غار سور کے بالکل منہ پر پہنچ گیا، جس پر حضرت ابوبکر ڈر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کفار واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ وہ ڈر گیا اور اس نے توبہ کر لی۔ مدینہ میں ہجرت کی خبر پہلے ہی سے پہنچ چکی تھی۔ مدینہ والے روزانہ مدینہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور شام کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن مدینہ والے واپس لوٹ چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مدینہ منورہ میں ہوا۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے آتے دیکھا تو پہچان کر آواز لگائی۔ سارا مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں امڑ آیا۔ عزیز طلباء، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں اس سبق کا جو خلاصہ ہے وہ آپ خود بھی اپنی معلومات کے مطابق مرتب کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جملوں میں استعمال۔ تو جو پہلا لفظ ہے اس کا ہم نے معنی میں لکھنا ہے اور اس کا جملہ بھی بنانا ہے، وہ ہے دعوت حق۔ دعوت حق کا مطلب ہوتا ہے حق کی دعوت۔ تو اس کا مطلب ہم پہلے لکھیں گے حق کی دعوت۔ دعوت حق کا مطلب ہے حق کی دعوت۔ تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے دعوت حق میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء، انتہائی مختصر سا جملہ بنانا چاہیے، جس طرح ہم دعوت حق کا جملہ بنا رہے ہیں کہ دعوت حق میں ہوتی ہیں، دعوت حق میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے ہدف۔ ہدف کا مطلب ہوتا ہے نشانہ۔ تو ہم اس کا پہلے معنی لکھ دیتے ہیں یہاں پہ، نشانہ
تو اسی طرح شارٹ سا جملہ ہم ہدف کا بھی بنائیں گے کہ کفار قریش کا ہدف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. تو اس کا جملہ ہم نے کیا بنایا؟ کفار مکہ کا ہدف ہدف کا جملہ کیا بنا؟ اس کا مطلب ہے نشانہ، اور اس کا جملہ یہ بنا کہ کفار مکہ کا ہدف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. اس کے بعد ہے معیوب. معیوب کہتے ہیں برے کو، غلط کو. تو ہم اس کا مطلب لکھ لیں گے غلط، برا. تو اس کا جملہ ہم یہ بنائیں گے کہ اہل عرب زنانہ مکان میں گھسنا معیوب سمجھتے تھے. اہل عرب اہل عرب زنانہ مکان یعنی وہ مکان جس میں عورتیں ہوں تو اس میں وہ گھسنا معیوب سمجھتے تھے. تو اس طرح اگلا لفظ ہے ترکش. ترکش کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں تیر رکھے جائیں، یعنی تیر رکھنے کا تھیلا یا تیر دان. تو ہم اسے لکھیں گے تیر دان. تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے کہ سراقہ نے فال کے لیے ترکش سے تیر نکالا. سراقہ نے فال کے لیے ترکش سے تیر نکالا. اس کے بعد ہے خون بہا. خون بہا کا مطلب ہوتا ہے قتل، خون بہانا، کسی کو مار دینا. تو خون بہا ہم یہاں لکھیں گے قتل. اور اس کا جملہ ہم یہ بنائیں گے کہ اس دور میں ایک خون بہا کا بدلہ 100 اونٹ ہوا کرتے تھے. اس دور میں ایک خون بہا کا بدلہ اس دور میں ایک خون بہا کا بدلہ 100 اونٹ ہوا کرتے تھے. اس کے بعد اگلا سوال ہے واحد جمع. عزیز طلبہ، آپ کے اس سبق کی مشق میں موجود واحد جمع میں جو الفاظ موجود ہیں وہ کچھ واحد ہیں، کچھ جمع ہیں. ان کو ہم اس ترتیب سے لکھیں گے، اور اس کے بعد جو واحد ہوں گے ان کے جمع لکھیں گے، جو جمع ہوں گے ان کے واحد لکھیں گے. یہ جی ہدف، زنجیر، قبیلہ، جھنکاریں اور رائے. تو اس میں ہدف جو ہے وہ واحد ہے، جس کو ہم واحد کے نیچے لکھیں گے ہدف. اور اس کے بعد ہے زنجیر، یہ بھی واحد ہے، اس کو بھی ہم واحد کے نیچے لکھیں گے. اور اس کے بعد ہے قبیلہ، یہ بھی واحد ہے، تو اس کو بھی ہم واحد کے نیچے لکھیں گے.
اور اس کے بعد ہے جھنکاریں، تو یہ جمع ہے، اس کو ہم جمع کے نیچے لکھیں گے. اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے رائے. رائے واحد ہے، اس کو ہم واحد کے ساتھ لکھیں گے رائے. اب ہم یہ جو واحد ہے ان کی جمع اور جمع جو ہیں ان کی واحد لکھیں گے. واحد ہے ہمارے پاس ہدف، تو اس کی جمع ہوگا اہداف. ہدف اہداف. اور اس کے بعد ہے زنجیر. زنجیر کی جمع ہوگا زنجیریں. اور اس کے بعد ہے قبیلہ. قبیلہ کی جمع جو ہے وہ ہے قبائل. اور اس کے بعد ہے رائے. رائے کی جو جمع ہے وہ رائیں ہوگا. اور جمع میں ہمارے پاس ہے جنکاریں. اس کا جو واحد ہے وہ ہوگا جنکار. تو اس طرح جو واحد تھے ان کے ہم نے جمع لکھ دیے اور جو جمع تھے ان کے ہم نے واحد لکھ دیے. اگلا سوال جو ہے وہ ہے تلفظ کی ادائیگی. اعراب. اعراب زبر، زیر، پیش، شد، مد اور جزم یہ وہ علامات ہیں جو لفظ کی صحیح ادائیگی میں معاون ثابت ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے قتل گاہ. اس کی جو ادائیگی ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتی ہے قتل گاہ. تو ہم اس کے اوپر جو ہے زبر لگائیں گے قتل، اور اس کے آگے جزم لگائیں گے. اس طرح دوسرا لفظ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے فرش گل. فے کے اوپر زبر آئے گی فر، اور رے پہ جزم فرش. شین کے نیچے زیر آئے گی فرش. گاف لام پیش گل اور آخر پہ جزم. تو اسی طرح اگلا جو لفظ ہے وہ ہے محاصرہ. تو محاصرہ میں میم کے اوپر پیش ہوگی اور ہا سرا، اس کے آگے جزم آئے گی. اس طرح بن جائے گا یہ محاصرہ. تو اس کے بعد ہے عداوت. عداوت کے اوپر بھی زبر آئے گی عداوت. اس کے بعد ہے بوسا گاہ. تو بے کے اوپر پیش آئے گی، سین کے اوپر زبر آئے گی اور اس کے بعد جزم آئے گی، اور آخر میں جو ہے اس کے نیچے زیر آئے گی. تو ہم لکھ دیتے ہیں بیوا پیش بو، سین زبر سا اور آگے جزم، اے کے نیچے زیر، بوسا گائے. اور اس کے بعد ہے خلائق. خلائق خے کے اوپر زبر آئے گی اور حمزہ کے نیچے جو ہے زیر آئے گی اور کاف پہ جزم آئے گی خلائق. اس کے بعد ہے حافظ عالم. حافظ عالم میں ہے کے اوپر زبر آئے گی اور زوئے کے نیچے زیر آئے گی، عین کے اوپر زبر ہوگی اور لام کے نیچے اور میم پہ جزم ہوگی. تو ہم اس طرح لکھیں گے حافظ عالم. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے وجود اقدس. عزیز طلبہ، وجود اقدس میں واو کے اوپر پیش ہوگی اور جموا پیش جو جیم کے اوپر بھی پیش ہوگی اور دال کے نیچے زیر ہوگی. واو کے اوپر پیش، جیما پیش جو دے اک دس. الف کے اوپر بھی زبر اور دال ساکن اور اس کے بعد سین کے اوپر زبر اور آخر پہ جزم کا نشان. اس کے بعد ہے لفظ دار الامان. تو دار الامان کے اوپر جو ہے دال کے اوپر زبر آئے گی. اس طرح ہم لکھتے ہیں اس کو دا، رے کے اوپر پیش اور رل امان. الف کے اوپر بھی زبر اور نون جو ہے وہ ساکن. اس کے بعد ہے قبائل. قبائل میں کاف کے اوپر بھی زبر آئے گی اور بے کے اوپر بھی زبر آئے گی، اور جبکہ حمزہ جو ہے اس کے نیچے زیر آئے گی اور آخر پہ جزم کا نشان آئے گا، یہ ساکن کو ظاہر کرتا ہے. تو اس طرح ہم نے یہ جو اعراب لگائے دوبارہ ہم تلفظ کی ادائیگی کر دیتے. قتل گاہ، فرش گل، محاصرہ، عداوت، بوسا گائے، خلائق، حافظ عالم، وجود اقدس، دار الامان، قبائل.
عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی صحیح طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ پہلے لیکچر میں ہم نے اس سبق کے مصنف اور سبق کے بارے میں تعارف جاننے کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی پڑھے۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے اس سبق کی مشق، جبکہ تیسرے لیکچر میں ہم نے اس سبق کی مشق کا بقیہ ایسا پڑھا۔ تو آئیے ایک بار پھر دہرائے دیتے ہیں جو ہم نے آج پڑھا۔ اس سبق کا جو خلاصہ ہے وہ آپ خود سے بھی مرتب کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے یہاں پہ آپ کے لیے لکھا ہے اس کے مطابق سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے ہجرت مدینہ کے اسباب اور واقعات کو خوبصورت انداز میں تحریر کیا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں پر سختیاں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچ آئی کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ کفار کے ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو منتخب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور صبح ہوتے ہی امانت قریش مکہ کو واپس لوٹا کر مدینہ چلے آنا۔ کفار مکہ ہزار دشمنی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے، اسی وجہ سے اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ کفار پر اللہ تعالیٰ نے ایسی غنودگی طاری کر دی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ چپکے سے گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے قبل ہجرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت ہو چکی تھی۔ رات کے پچھلے پہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر غار سور کی طرف چل دیے اور غار میں جا کر قیام کیا۔ ادھر جب کفار نے صبح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے حضرت علی کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تو سخت پریشان ہوئے۔ پورے مکہ میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اسی زمن میں کفار کا ایک گروہ غار سور کے بالکل منہ پر پہنچ گیا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق ڈر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کفار واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد مدینہ کی طرف چل دیے۔ سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور وہ ڈر گیا اور توبہ کر لی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کی خبر پہلے ہی سے پہنچ چکی تھی۔ مدینہ والے روزانہ مدینہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور شام کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن مدینہ والے واپس لوٹ چکے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مدینہ منورہ میں ہوا۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے آتے دیکھ لیا تو پہچان کر آواز لگائی۔ سارا مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے امڑ آیا۔ اس کے بعد ہم نے جملوں میں استعمال کرنا سیکھا اور پڑھا۔ اس کے ضمن میں ہم یہ دہراتے چلیں کہ دعوت حق، حق کی دعوت دینا۔ تو دعوت حق کا مطلب یہ ہے کہ حق کی دعوت، اور اس کا جملہ ہم نے یہ بنایا کہ دعوت حق میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ ہمیشہ عزیز طلبہ، ہمیشہ مختصر سا جملہ بنائیں تاکہ آپ کے ذہن نشین بھی رہے اور اس میں غلطیوں کا احتمال اس میں جو غلطیوں کا خدشہ بھی ہے وہ بھی کم سے کم رہے۔ اس کے بعد ہے ہدف، نشانہ۔ کفار قریش کا ہدف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اس کے بعد ہے معیوب یعنی غلط، برا۔ اہل عرب زنانہ مکان میں گھسنا جو ہے وہ معیوب سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ہے ترکش۔ ترکش کا مطلب ہوتا ہے تیر دان، تیر رکھنے کا تھیلا، تیر رکھنے کی جگہ۔ تو سراقہ نے فال کے لیے ترکش سے تیر نکالا۔ یہ مختصر سا اس کا جملہ ہے۔ اس کے بعد ہے خون بہا۔ خون بہا یعنی قتل۔ تو اس دور میں ایک خون بہا کا بدلہ جو ہے وہ 100 اونٹ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے واحد جمع پڑھے۔ واحد جمع میں ہمارے پاس سب سے پہلے واحد جو ہے وہ ہے ہدف، جس کی جمع اہداف، زنجیریں، قبیلہ قبائل اور رائے رائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو جمع ہے وہ ہے جھنکاریں، جس کی ہم نے واحد جھنکار لکھ دی۔ تو اعراب کے سلسلے میں تلفظ کی ادائیگی جو ہم نے پڑھی اس میں قتل گاہ، فرش گل، محاصرہ، عداوت، بوسہ گاہ خلائق، حافظ عالم، وجود اقدس، دارالامان، قبائل۔ عزیز طلبہ، اس سبق کی مشق مکمل ہوئی۔
इस सबक के आखिर में मैं आपको ये दर्स देता चलूँ कि आप जहाँ कहीं भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने, ख्वाह वो क्लास हो, बाज़ार हो, घर हो, वालिदैन से सुने, दोस्तों से सुने, किताब में पढ़ें, जहाँ कहीं भी देखें, टीवी से सुने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ज़रूर भेजें। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। उम्मीद है आपको इस सबक की मुकम्मल समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।